نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم جناب چیئرمین، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایجنڈے پر بات کرنے کا موقع دیا ہے، لیکن پہلے میں بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اور آئے روز ان سے یہ زیادتی ہوتی رہتی ہے، یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ معلوم نہیں کہ یہ تماشا کب تک چلتا رہے گا، لیکن میرے فاضل ممبران جو مسلسل حکومت سے مخاطب ہیں اور ان پر تنقید کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نہیں گئے اور فلاں نہیں گیا فلاں نہیں گیا، تو میں اپنے ممبران سے گزارش کروں گا کہ بھائی ہمارے وزیر اعظم صاحب یا ہمارے منسٹر حضرات کو اجازت ملے گی تو وہ جائیں گے نا۔ جب ان کو اجازت ہی نہیں ملی تو کیسے وہاں جائیں، کس طرح ان سے ہمدردی کا اظہار کریں؟ جن کے کندھوں پر یہ بیٹھ کر یہاں آئے ہیں انہی کے اشاروں کے منتظر ہیں۔ اصل حکمران جو ہیں ان کی طرف سے کوئی اشارہ آئے گا تو پھر ہمارے خان صاحب وہاں جائیں گے، وفاقی وزراء کا بھی تانتا بن جائے گا، اور پھر روایتی الفاظ کے ساتھ دلائل بھی دیے جائیں گے۔ بہرحال یہاں ہمارے ایک وفاقی وزیر علی محمد صاحب تشریف فرما ہیں، ان کو شاید وہ الفاظ اپنے یاد ہوں جو اصول اس وقت یہ بیان کیا کرتے تھے کہ ابھی ان کو پتہ نہیں یاد ہے یا وہ بھی یو ٹرن لے چکے ہیں، مجھے علم نہیں ہے، کہ جس قتل کا قاتل معلوم نہ ہو وقت کا حکمران یا وقت کی حکومت اس کی قاتل ہوا کرتی ہے۔ میں ہزارہ کمیونٹی سے اس سینٹ کے فلور سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے جو ساتھی شہید ہوئے ہیں یا ان کے جو ساتھی زخمی ہیں یا ان کے لواحقین پر جو گزری ہے، جو ظلم ہوا ہے، یقیناً وہ برداشت کے قابل نہیں ہے۔ لیکن میں اپنے ان بھائیوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ اب ان کی تدفین کا سلسلہ شروع کر دیا جائے۔ ان حکمرانوں کی کانوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آپ پہلے بھی اس طرح کی لاشیں اٹھا چکے ہیں، تدفین کر چکے ہیں۔ ہم ایک مرتبہ پھر اس فلور سے درخواست کرتے ہیں کہ اس طرح ان لاشوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، لہٰذا ان شہداء کو یا ان لاشوں کو اگر تدفین کر دی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں اب آؤں گا یہاں، معلوم نہیں، میرے خیال میں کاکڑ صاحب، تنظور کاکڑ صاحب چلے گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں فوج کا آدمی ہوں، ہم بھی فوج کے آدمی ہیں، ہم بھی فوج کے حامی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فوج کے آدمی نہیں ہیں، وہ جرنلز کے آدمی ہیں۔ انہوں نے اسی لیے جرنلز کا نام لیا، فلاں جرنل اور فلاں جرنل۔ تو میرے خیال میں ہماری فوج جو ایک ماہرانہ فوج ہے، جو یقیناً وہ فوجی جو بارڈر پر ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، ہم ان کو اپنی آنکھوں کی پلکیں سمجھتے ہیں، لیکن جو جرنلز یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح ہم حکومت پر اور اس سسٹم پر اسی طرح حاوی رہیں گے، میرے خیال میں یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ ملک اس قوم نے بنایا ہے اور اس کے لیے قربانیاں بھی اس قوم نے دی ہیں۔ ہمیں یاد دلایا جاتا ہے جی کہ پہلے آپ کے دور میں کیا ہوا، آپ کے دور میں کیا ہوا،
ہمارے دور میں یا آپ سے گزشتہ ادوار میں جو کچھ ہوا، میرے خیال میں یہ رٹ ابھی ان کو چھوڑ دینی چاہیے۔ 2.5 سال ہو گئے ہیں آپ کو، اب مزید ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ ابھی کاکڑ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے وہ کیا ہے، ہم نے فلاں کیا ہے، جبکہ خان صاحب خود تسلیم کرتے ہیں کہ میں ناکام وزیر اعظم ہوں۔ وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہم سے کام نہیں ہو رہا، میرے پاس بندے نہیں ہیں۔ وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ نہ تجربہ کار لوگوں کو اس طرح حکومت نہیں لینی چاہیے، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کوئی تجربہ نہیں ہے، ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں۔ تو میرے خیال میں اس کے بعد بھی یہ کہنا کہ ہم تو بڑے ترقی کر چکے ہیں، ہم نے تو بڑا سسٹم صحیح کر دیا ہے، مجھے ایک چیز تو بتایا جائے، کون سی چیز ہے جو آپ نے سیدھی کی ہے؟ ہم تو آپ کو حکمران ماننے کو تیار نہیں۔ آپ تو کسی کی تعزیت یا کسی کے تدفین یا کسی کے معاملے میں جانے پر بھی ان لوگوں کے اشاروں کے منتظر ہیں کہ وہاں سے کوئی اشارہ ملے تو پھر ہم ہزارہ کمیونٹی والوں کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ محترم جناب چیئرمین صاحب، جہاں تک نیب کی بات ہے، ہمارے اس وقت ملک کے حالات جو چل رہے ہیں، ہم نے تو پہلے روز سے یہ کہا ہے کہ ہم نہ نیب کو تسلیم کرتے ہیں، اور اس وقت میرے اپنے پارلیمانی لیڈر جناب مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے بھی کہا کہ ہم تو ان کے سامنے پیش نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا نیب کا ادارہ صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ صرف سیاسی لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا رہے؟ مجھے یاد ہے، شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے اور بھی فاضل ممبران ہوں گے جو اس وقت قومی اسمبلی کے ممبران تھے۔ قومی اسمبلی میں ایک مرتبہ غالباً 97-98 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت ایک سوال لایا گیا کہ نیب نے اب تک جو ریکوری کی ہے اس کی رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کریں، اور اس وقت جو نیب نے پارلیمنٹ میں رپورٹ پیش کی ہے اس میں سب سے زیادہ ریکوری اور سب سے زیادہ کرپشن وہ فوجی جرنلوں نے کی تھی۔ 7.5 ارب روپیہ ان سے ریکور کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا نمبر بیوروکریٹس کا آیا تھا جنہوں نے تقریباً 4.5-5 ارب کرپشن کی تھی اور ان سے ریکوری ہوئی تھی، اور آخر میں سب سے جو 2-2.5 ارب روپیہ ریکوری ہوا تھا وہ سیاستدانوں سے ہوا تھا۔ لیکن اس دن سے لے کر آج تک مسلسل، اور یہ ریکارڈ پر ہوگا، اگر آپ وہ ریکارڈ منگوا لیں تو قوم کے سامنے بھی وہ ریکارڈ آ جائے گا۔ لہذا اس طرح سیاسی لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا، آپ ایک جرنل کو تو نہیں پکڑ سکتے، آپ کسی جرنل کے خلاف تو قدم نہیں اٹھا سکتے، فارن فنڈنگ کیس پڑا ہوا ہے اس پر تو کوئی بات نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ سیاستدان جو اپنی وفاداریاں تبدیل کر کے حکومتی کیمپ میں چلا جائے تو پھر وہ صاف ہے، اس پر کچھ نہیں ہے۔ جہانگیر ترین صاحب ملک سے جائیں یا آئیں ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور اگر حکومت مخالف کوئی سیاسی شخصیت ہے تو اس پر آئے روز کیچڑ اچالا جاتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی چیلنج کیا ہے، آج اس فلور پر ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر جو
कीचड़ उछाला है, कोई 1% में उसमें सच होता तो हम खुद पेश होते, लेकिन जब 1% भी उसमें सच नहीं है और झूठ का पलंदा, और फिर बात भी ऐसे वजीर करते हैं हमारे खिलाफ कि उनका अपना किरदार छलनी से बड़ा सुराख है उनमें। वो लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं, वो लोग हमें अपना किरदार समझाते हैं। उनके किरदार को हम नहीं जानते। चेयरमैन साहब, खुदा पे यकीन करें, अपनी शराफत इजाजत नहीं देती, वरना इनके और इनके खानदानों की जो कहानियां हैं वो अगर मंजर आम पर आ जाएं तो फिर ये गलियों में भी मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन हमें अपनी शराफत इजाजत नहीं देती कि हम इनके किरदार पर उस तरह बात करें जिस तरह वो जमीयत उलमा इस्लाम